اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ای سے بہت سارے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب جو الگ الگ رپورٹس آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ 10,000 لوگوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 5,000 لوگوں کو بے دخل کر دیا۔ الگ الگ رپورٹس آ رہی ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی اتھینٹک ذرائع سے اس کی جو حقائق ہیں اس کے اوپر نظر رکھی جائے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو مستند، جسے آپ کہہ لیں کہ اخبارات ہیں یا مستند جو ذرائع ابلاغ ہیں، وہاں سے جاننے کی کوشش کی جائے کہ ہو کیا رہا ہے اور حکومتی موقف کیا ہے۔ لیکن اس سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آخر یو اے ای ایسا کیوں کر رہا ہے۔ یہ جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو حقائق کا پتہ چلے۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ہزاروں پاکستانی مزدوروں، خاص طور پر ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ میں جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کے مطابق اس کشیدگی کی بنیادی وجہ پاکستان کا ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار اور ایران کے خلاف اماراتی موقف کی مکمل حمایت نہ کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب یہ رپورٹ آئی تو پاکستان کے وزارت داخلہ کی طرف سے اور وزارت خارجہ کی طرف سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ان خبروں کو گمراہ کن، بدنیتی پر مبنی اور من گھڑت قرار دیا گیا اور پروپیگنڈا بھی قرار دیا گیا۔ لیکن رپورٹ کچھ اور کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان جاری جنگ کے دوران امارات کو شدید حملوں کا سامنا کرنا پڑا اور دعویٰ کیا گیا کہ ایران نے امارات پر ہزاروں میزائل اور ڈرون حملے کیے، جس کے بعد خطے میں شدید سیکیورٹی خدشات پیدا ہوئے۔ اسی دوران پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اور سفارتی ثالثی کی کوشش کی۔ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ امارات پاکستان سے ناراض ہوا کیونکہ اسلام آباد نے ایران کے حملوں کی اتنی سخت مذمت نہیں کی جتنی ابوظہبی توقع کر رہا تھا، جس کے بعد امارات نے پاکستانی مزدوروں کی بڑے پیمانے پر ملک بدری شروع کر دی۔ کئی افراد کو اچانک گرفتار کیا گیا، انہیں حراست میں رکھا گیا اور پھر آؤٹ پاس کے ذریعے واپس بھیج دیا گیا۔ رپورٹ یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے 20 سے زائد پاکستانی مزدوروں کے انٹرویو کیے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ انہیں بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا گیا، کئی دن حراست میں رکھا گیا اور پھر پاکستان واپس بھیج دیا گیا۔ اگر اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو یو اے ای کے اندر پاکستانیوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 20 لاکھ بتائی جاتی ہے اور کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ 15 سے 17 لاکھ کے درمیان ہے۔ پاکستانی کام کرنے والے، وہاں پہ جو مزدور ہیں اور جو کام کرنے والے ہیں، سالانہ $8 ارب سے زیادہ ترسیلات زر پاکستان بھیجتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ رقم پاکستان کی معیشت کے لیے نہایت اہم سمجھی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں امارات نے پاکستان سے $3.5 ارب قرض جو انہوں نے دیا ہوا تھا واپس مانگ لیا تھا اور پاکستان نے وہ واپس بھی کر دیا، اور یہ رقم پاکستان کو تقریباً $3 ارب تک سعودی عرب نے فراہم کی تھی۔ رپورٹ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اپریل کے وسط سے ہزاروں پاکستانیوں کو یو اے ای سے نکالا گیا، اور اس حوالے سے کچھ کلیرکس کا بھی انہوں نے بیان شامل کیا ہے جس میں کہا گیا کہ 5,000 متاثرہ خاندان ایسے رجسٹرڈ کیے گئے ہیں کہ جنہیں یو اے ای سے نکالا گیا۔ اس حوالے سے سابق رکن اسمبلی ندیم افضل چند کے بھی بیانات کو شامل کیا گیا کہ ان کے ضلع سے کم از کم 100 مزدور واپس بھیجے گئے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں دیہاتوں میں تقریباً 900 افراد واپس آئے۔ رپورٹ کے اندر ویزا پابندیوں کے دعوے بھی سامنے آئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کے ویزے منسوخ کیے جا رہے تھے، نئے ویزے روک دیے گئے اور ویزوں کی رینیول یعنی تجدید میں بھی کافی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ بزنس مینیجرز نے اس صورتحال کی تصدیق کی ہے جن کی تعداد 12 بتائی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے، وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ اس کو کیا دیکھتی ہے اور وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو پاکستانی حکومت کا رد عمل یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ان تمام خبروں کو مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی مخصوص فرقے یا قومیت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ ملک بدری اگر ہو رہی ہے تو وہ صرف قانونی خلاف ورزیوں کی بنیاد پر ہو رہی ہے، اور اگین انہوں نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو جعلی اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نیو یارک ٹائمز بھی جعلی اور بدنیتی پر مبنی رپورٹس چلا رہا ہے؟ جو سرکاری حکام ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی شہری بدستور یو اے ای جا رہے ہیں، ان کے نہ تو ویزے رکے ہیں نہ ہی کوئی مسئلہ وہاں ان کو درپیش ہے، اور وہ ورک ویزے بھی حاصل کر رہے ہیں اور کسی بھی مخصوص کمیونٹی کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ جنوری سے اپریل 2026 کے دوران دبئی قونصل خانے نے 2,714 ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹس جاری کیے، ابوظہبی سفارت خانے نے 780 ڈاکومنٹس جاری کیے اور وضاحت کی کہ یہ زیادہ تر امیگریشن قوانین کی خلاف ورزیوں سے متعلق کیسز تھے اور زیادہ تر معاملات قانونی نوعیت کے تھے، سیاسی نوعیت کے نہیں تھے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی سفارت خانہ اور اماراتی حکام ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو کہا ہے کہ وہ مقامی قوانین پر سختی سے عمل کریں۔ رپورٹ کے اندر مختلف ماہرین کی رائے بھی شامل کی گئی، جیسا کہ حسین حقانی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امارات پاکستان کے موقف سے حیران تھا اور پاکستان بھی امارات کے رد عمل پر حیران تھا۔ مائیکل کوگل مین وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امارات پاکستان کے سعودی عرب اور ایران دونوں کے ساتھ تعلقات پر ناخوش ہے۔ پاکستان خطے کی طاقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے میں مشکلات کا شکار ہے۔ اب اگر ان تمام حقائق کو جوڑ کر دیکھا جائے تو ایک بات تو واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں خبریں بھی آئی تھیں جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیل نے امارات کو اپنا آئرن ڈوم فراہم کیا تھا۔ دوسری خبر جو بہت امپورٹنٹ تھی وہ پہلے آئی تھی کہ پاکستان سے جو انہوں نے قرض دیا ہوا تھا $3 بلین وہ بھی انہوں نے واپس لے لیا تھا، جس کا پاکستان نے پھر سعودی عربیہ سے وہ لے کر اپنا جو جسے کہہ لیں کہ ریزروز کو پورا کیا۔ تو یہ تو خبریں بہرحال آ رہی ہیں اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران جنگ ختم ہو جائے۔ جو غصہ نظر آ رہا ہے اس وقت امارات کا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک جو ثالثی کر رہا ہے وہ ایران کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ ابھی ساری اگر آپ سچویشن کو دیکھیں تو امارات کی طرف سے جو بھی ریاکشنز آ رہے ہیں، جیسے بھی ریاکشن آ رہے ہیں، وہ نہ تو خطے کے لیے ٹھیک ہے اور نہ ہی ان تمام کوششوں کے لیے جو پاکستان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اگر اس رپورٹ کو ہم جائزہ لیں تو ضرور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں تو ہوئی ہیں کہ پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، لیکن چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ دعویٰ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کسی خاص فرقے کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، تو ظاہر ہے ہمارے پاس ایک ہی یہ ذریعہ ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم جان سکتے ہیں کہ وہ یہ ہے۔ اب آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ اتنے سارے لوگ یو اے ای کے اندر پاکستانی کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے خاندان جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بہت ساروں کا روزگار جڑا ہوا ہے اور پاکستانی معیشت پر بھی اس کا کافی زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان بھگت رہا ہے، جو کہ اس وقت ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ ایک جو امریکہ جیسی طاقت کو اور ایران جیسی طاقت کو قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بیٹھ کر کوئی ایسا معاہدہ کریں جس سے خطے کے اندر امن قائم ہو، لیکن اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح سے قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ ایک تو پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، عام لوگوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اوپر سے جو وہ ورکرز جو یو اے ای میں، سعودی عربیہ میں اور باقی جگہوں پر کام کر رہے ہیں تو وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یو اے ای اگر یہ اقدامات کر رہا ہے تو اس کے نقصانات خود یو اے ای کو بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ورکرز کو جب آپ روکتے ہیں تو آج اگر آپ پاکستان کے ورکرز کو روک رہے ہیں تو کل کو دوسرے ممالک بھی پریشان ہو سکتے ہیں کہ آپ کل کو ان کو بھی وہاں سے نکال سکتے ہیں۔